ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل والے آئے, انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے فسد نہیں ہوتا ہجامہ اور خون نکالنا, وہ جو مریض جا رہا ہے ٹیکا لے کے سرنج لے کے خون نکال رہے ہیں. حدیث کوٹ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فسد ہے, خون نکالنا ہے, اس میں شفا ہے. تو بھائی فسد میں شفا ہے, یقیناً ہوگی. جب پیغمبر نے فرمایا, اگر وحی کے ذریعے فرمایا ہے ہجامہ کے بارے میں, تو ہے کہ جبریل نے مجھے بتایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اس حدیث کی بیس پہ ہجامہ سینٹر کھول لے. دنیا میں کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو ایکسپرٹ کے بغیر اور ریسرچ کے بغیر آپ اس کو صرف حدیث کا حوالہ دے کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اشارہ دے دیا ہے, اور وہ بھی وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو بتا دیا. اگر ایسا ہی ہوتا جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, تو کیا صحابہ نے ہر بیماری میں کلونجی کھانا شروع کر دی تھی کیا یہ حدیث سن کے؟ بولو بھائی. یا طبیب ختم ہو گئے تھے اس زمانے میں؟ قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے, تو مراد یہی ہے نا کہ ہر بیماری سے شفا ہے. تو کیا کچھ بھی ہوگا آپ شہد کھائیں گے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دے کے؟ اب کوئی حکیم صاحب کلینک کھولیں اور شہد کی مختلف طریقوں سے وہ چیزیں بنا کے پبلک میں پھیلانا شروع کر دیں کہ کینسر کا بھی علاج ہے, سر درد کا بھی علاج ہے, ٹی بی کا بھی میرے پاس علاج ہے, اور شہد سے علاج کرتا ہوں. آپ کہیں گے بھائی تمہارے پاس یہ تحقیق کہاں سے آئی کہ کینسر کا اس طرح سے شہد میں علاج ہوتا ہے, ٹی بی کا اس طرح سے علاج ہوتا ہے؟ وہ کہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ شہد میں کیا ہے, شفا ہے. تو اس سے کہ 1400 سال سے کہہ رہا ہے قرآن, تو کلینک آج کھل رہی ہے. نہیں یاری بات, کلینک تمہاری آج کھل رہی ہے نا, قرآن نے اشارہ دے دیا ہے. باقی کس طرح سے شفا ہوگی, بیماری سے بھی کون سی بیماریاں مراد ہیں. دیکھو قرآن و سنت میں جب بھی کوئی لفظ کل کے ساتھ کہا جاتا ہے نا, ہر کا لفظ, تو یہ ہر اضافی ہوتا ہے, یہ حقیقی نہیں ہوتا. اس کو سمجھو ذرا. اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں کہا جا رہا ہوتا ہے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں, کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گی. قرآن میں آتا ہے کہ ملکہ سبا نے کہا, یہ جو ہدہد تھا نا, اس نے سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ایک عورت ہے جو بادشاہ بنی ہوئی ہے, وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز دے دی اللہ نے اس کو. کیا کر دیا ہے؟ ہر چیز دے دی ہے. تو کیا مطلب ہر چیز تھی اس کے پاس؟ ظاہر ہے ہر چیز تو اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے تمام اشیاء اس کا تن تنہا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز ہم نے اس کو دے دی تھی. تو بھائی یہاں ہر چیز یا کلن کا مطلب تمام کا مطلب, یہ اضافی کا مطلب بعض چیزوں کے مقابلے میں کسی چیز کو ملحوظ رکھ کے تمام کہا جا رہا ہے. یعنی گورنمنٹ چلانے کے لیے جو ضروری لوازمات ہوتے ہیں, ایک کامیاب حکومت چلانے کے لیے جو اسباب اور وسائل اس زمانے میں چاہیے, اس زمانے کے لحاظ سے حکومت چلانے کے تمام اسباب اور وسائل اللہ نے اس کو دیے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہر چیز دے دی, اس کے بعد ٹینک بھی تھے, توپ بھی تھے, ورنہ تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو وہ کیوں آ جاتی سلیمان علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے؟ وہ آئی اس چکر میں, اس کو پتا تھا کہ اگر یہ حق پر ہیں تو یہ غالب آئیں گے اور ہم میں عزت دار لوگوں کو رسوا کر دیں گے, فتح یاب ہو کے داخل ہوں گے. جو جس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈرتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب بھی حدیث میں آتا ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے, اس میں ہر چیز کا علاج ہے, تو وہاں ہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں. چند کامن بیماریوں کو ملحوظ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ہر بیماری کی شفا کس میں ہے؟ کلونجی میں ہے یا شہد میں ہے. اور وہ بھی مبہم حدیث ہے, کس طرح سے ہے یہ نہیں بتایا.
یہ بھی نہیں بتایا کس طرح سے. عین ممکن ہے اس سے مراد ہو بعض بیماریوں کی جو بیس ہے نا, جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی کچھ بیس ہوتی ہیں, کچھ بیس. دیکھو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ تمام چیزیں عام طور پر جو بڑھتی ہے موٹاپے سے بڑھتی ہے نا. تو اب اگر میں کہوں کہ تم اپنا موٹاپا ٹھیک کر لو, ہر بیماری سے شفا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا یار کیا کریں, دیکھو آپ تھے گول, لمبائی اور چوڑائی کیا تھی آپ کی برابر, آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد رہتا ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ شوگر کا خطرہ ہے, پتہ نہیں چکر آتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری تمام بیماریوں کا علاج اس میں ہے کہ تم وزن کم کر لو. بلکہ ڈاکٹر یہ کہے گا آج کل تمام بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ لوگ اپنا وزن کم کر, کہتے ہیں نا ڈاکٹر. تو کیا تمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے سر پہ بال نہیں اگ رہے, بیماری ہے, تو کیا وزن کم کر لو بال اگائیں گے؟ میں حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں. بھائی ڈاکٹر جب کہتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے, تو اس کا ہر کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ کائنات میں ایڈز کا بھی علاج بھی اسی میں ہے کہ آپ وزن کم کر لیں, یا ٹی بی ہوئی ہے تو اس کا علاج بھی اسی میں ہے. بھائی بہت ساری کامن بیماریاں, ان کامن میں سے تمام بیماریوں کا علاج کس میں ہے کہ آپ اپنا وزن کم کر لیں, جو کامن بیماریاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, تو وہاں ہر کا مفہوم بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں اس زمانے کے لحاظ سے ایک محدود مفہوم ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی وجہ سے صحابہ نے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ اب ہمیں جو بھی بیماری ہوگی ہم کلونجی کی پھکیاں کھانا شروع کر دیں گے. تو صحابہ حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے یا ہم سمجھتے ہیں؟ بولو نا. تو کہیں دیکھا صحابہ کے دور میں کسی حکیم نے کوئی کلینک کھولی ہو اور ہر چیز میں کلونجی ڈال کے علاج کر رہے ہیں اس کا؟ تو آج کیا ہے, ہر چیز ہجامہ میں ہر بیماری کا علاج, جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی ہجامہ کرو اس کا, بھائی ہجامہ کرو اس کا. بھائی کسی ایکسپرٹ سے معلومات لے لو کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو طب سے متعلق, میڈیکل سائنس سے متعلق احادیث میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, وہ اس کو ایز اٹ از نہیں لے لینا, اس کو طب کے ماہرین اور جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں ان کی رہنمائی میں لینا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تبھی میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کلونجی کس بیماری میں کس طرح سے لینی ہے, اور شفا تو ہے اس میں, یہ تو میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے. شہد میں شفا ہے, شوگر کے مریض پہ پابندی ہے. اب شوگر کا مریض کہہ رہا ہے قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور کھائے جا رہا ہے, انا للہ ہو جائے گا اس کا. نہ قرآن غلط ہے, نہ شہد میں شفا, یہ بھی نہیں ہے کہ شہد میں شفا نہیں ہے, لیکن شوگر کے مریض شہد ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. شوگر خود بھی تو بہت سی چیزوں میں طاقت قوت کا ذریعہ بنتی ہے.